السلام علیکم محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید اور جنات کے بادشاہ کے بیٹے کے قتل کا۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، بغداد میں بے شمار علماء اکرام موجود تھے۔ انہی علماء میں سے ایک عالم اپنے شاگردوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے نماز جمعہ کے بعد ان کو لے کر وہ قبرستان کی طرف جاتے اور فاتحہ خوانی کرتے، اور وہیں پر اپنے تمام شاگردوں کو درس عبرت بھی دیتے کہ دیکھو، انسان دنیا میں وقتی طور پر موجود ہے اور اس کا آخری ٹھکانہ تو یہی قبر ہے۔ اسی طرح وہ تمام شاگردوں کو قبرستان لے کر جاتے اور دین کی تعلیم دیتے۔ معمول کے مطابق ایک مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی جانب فاتحہ خوانی کرنے کے لیے نکلے۔ ابھی وہ چلتے ہی جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک کالی سی چیز اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ دور سے تو وہ ایک کالی رسی لگ رہی تھی، لیکن قریب جا کر دیکھا تو راستے میں ایک کالا سانپ تھا جو کہ ان کا راستہ روک کر کھڑا تھا، اور اس نے منہ ایسا کھولا ہوا تھا جیسے وہ سب کو نگل جائے گا، یعنی وہ ان سب کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا۔ عالم صاحب نے اپنے شاگردوں کی حفاظت کے لیے قریب جا کر اپنی عصا سے اس سانپ کے منہ کو کچل دیا۔ اس کے بعد جب وہ آگے بڑھنے لگے تو دور سے ریت کا ایک طوفان ان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہاں پر موجود تمام شاگرد خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کے استاد صاحب کو ایک لمبے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ شاگرد حیران اور پریشان یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی تو ان کے استاد محترم ان کے ساتھ تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ان کی آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہاں پر اپنے مدرسے میں لوٹ آئے۔ جب وہاں جا کر دیکھا، وہاں بھی استاد موجود نہیں تھے۔ سب شاگرد جارو قطار رونے لگے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور استاد گرامی ان کے پاس نہ آئے تو وہ سب چونک گئے۔ وہ سب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ دل ہی دل میں انہیں یاد کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد صاحب کی مدد فرما۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ استاد صاحب سامنے سے آ رہے ہیں۔ ان شاگردوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور اس واقعے کے متعلق دریافت کیا کہ آپ کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس گرد و غبار میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا جس نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ وہ مٹی کا طوفان کہاں سے آیا اور آپ کو کہاں لے کر چلا گیا تھا، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ استاد صاحب مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، جب مجھ پر غبار چھایا تھا تو میں بھی ایک لمحے کے لیے ہکا بکا ہو گیا تھا، لیکن وہ غبار مجھے لے کر ایک ایسے جزیرے پر لے گیا جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور خشکی بہت ہی کم تھی۔ دراصل وہ انسان نہیں تھے جو پکڑ کر لے گئے تھے، وہ جنات تھے۔ پھر دریا میں مجھے غوطہ دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ سب بہت غصے میں تھے۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ مجھ سے ایسی کون سی گستاخی ہو گئی کہ جنات اتنے ناراض ہیں۔ جب میں تھوڑا سا سنبھلا اور معاملے کی نزاکت کو میں نے جاننا چاہا، اپنے سر کو اٹھایا، سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں جنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، جو انگار برساتی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ننگی تلوار لیے تخت پر بیٹھا تھا۔ اب بھی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب دوسری جانب دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان مقبول پڑا تھا جس کا سر زخمی اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق سوال کیا، یہ کون ہے؟ اس نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا، تو نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیا ہے۔ مجھے تو بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں تو اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان جا رہا تھا فاتح خوانی کے لیے۔ میرے سامنے تو ایسا کوئی نوجوان نہیں آیا
کہ جس کو میں نے مارا ہو یہ کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ میں تو حیران ہوں، آپ کے خادموں نے مجھ پر الزام لگایا ہے اور مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہے۔ جنات کہنے لگے کہ اس کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے۔ مجھ سے جب اس خون کے بارے میں پوچھا گیا کہ میں نے تو اس نوجوان کو قتل نہیں کیا ہے، میں نے ایک سانپ کو ضرور مارا تھا، یہ اسی کا خون ہے۔ بادشاہ کہنے لگے، اے عالم، تو عالم نہیں ہے، تو نہیں جانتا تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تلوار اسی وقت چلاؤں اور تیرا سر تیرے جسم سے الگ کر دوں۔ وہ سانپ جس کے سر کو تو نے کچل دیا وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ میرا بیٹا تھا۔ یہ سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گیا، یعنی میں نے جنات کے بیٹے کو مار دیا تھا، اب تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اب تو اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ پھر وہ قاضی کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ بندہ قاتل ہونے کا اقراری ہے، لہذا تم اس کے قتل کرنے کا مجھ کو حکم دو۔ قاضی نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا سچ میں تم اس بات کو مانتے ہو؟ میں نے قاضی سے کہا کہ میں نے اس نوجوان کو ہرگز نہیں مارا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سانپ کے روپ میں کوئی جن ہے، اور چونکہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا تھا لہذا اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اسے مار دیا۔ قاضی نے کہا کہ تم نے جنات کے بیٹے کو مارا ہے اور اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قاضی کا حکم سنا تو وہ تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا۔ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو میرے دل میں اپنے استاد محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب کسی مومن کے دل میں کسی چیز کا خوف طاری ہو تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میرے پروردگار تو میرے استاد محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں میری مدد فرما۔ جیسے ہی میں نے اپنی دعا مکمل کی تو فوراً ایک نورانی چہرے والے مرد نامودار ہوئے اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے، اس بندے کو قتل نہ کرو، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی جنات کے بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اس نے تلوار پھینک کر مجھ سے کہا، سحری استاد، میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ادب و تعظیم کے خاطر اپنے بیٹے کا بدلہ معاف کیا، اب تم یہاں سے ایسے نہیں جاؤں گے، تم میرے اس مخدوم بیٹے کو غسل بھی دوں گے اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھو گے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جناتوں کے ساتھ مجھے وہاں سے رخصت کیا گیا۔ جب میں قبرستان کے پاس پہنچا تو وہاں پر آپ لوگ موجود نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا میرے تمام شاگرد مدرسے میں چلے گئے ہوں گے۔ قبرستان میں فاتحہ خوانی کرنے کے بعد میں یہاں پر آ گیا۔ وہ جنات مجھے یہاں چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔